آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت اور حضور سے وارفتگی کا معاملہ، یہ تمام اہل اللہ کے ہاں ہمیں اس کی کثرت نظر آتی ہے، اور تمام اولیاء کاملین عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس مجسم نمونہ نظر آتے ہیں، اور یہ ایسا تعلق ہے اور ایسا وصف ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی اعزاز، کوئی بھی شرف اور کوئی بھی عزت و فضیلت والا معاملہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور بطور خاص وہ اللہ کے ولی اور اہل اللہ میں وہ نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت کہ جنہیں صرف حسباً تعلق نہیں ہے اور صرف امتی اور نبی کا تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں، بلکہ نسباً بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف عطا فرمایا۔ نجیب الطرفین سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، والد کی طرف سے بھی سید ہیں، اور پھر پورے گھرانے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو بھی ولایت عطا فرمائی، والد گرامی کو بھی اللہ رب العالمین نے جلیل القدر افراد میں شامل فرمایا۔ تو ہم آپ کا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر معاملہ دیکھیں، حضور سے عشق کا معاملہ دیکھیں کہ بچپن سے لے کر وقت وصال تک آپ کا معمول یہ ہے کہ جب بھی حضور کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے تو آپ کی مقدس آنکھیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، یعنی حضور کی جو یاد ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چاہت کا جو معاملہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے حضور کا تذکرہ ہو تو چشمان مقدس آنکھوں سے آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، ریش مبارک تر ہو جاتی ہے۔ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ جب بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں کل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا سامنا ہو تو کسی عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا نہ ہو، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو کسی عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ یعنی اولیاء کاملین کا اتنا حساس معاملہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا، وہ اپنے پیش نظر اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی عمل حضور کی دل آزاری کا سبب بنا، حضور کے سامنے شرمندگی اور رسوائی کا سبب بنا، تو اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اسی سے متعلق فرمایا تھا نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ پذیر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا اور اپنے کسی عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانا، یہ اہل اللہ اس کو گوارا نہیں فرماتے۔ اپنے شیوخ میں سے ایک شیخ کا تذکرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، وضو فرما رہے تھے، تو وضو کے درمیان آپ نے انگلیوں کا خلال اس کو ترک کر دیا، اس کو فراموش ہو گیا، بھول گئی، اور وضو کے کافی ٹائم کے بعد آپ کو یاد آیا، یعنی غیبی طور پر آپ کو متنبہ فرمایا گیا، تو فوراً آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا۔ یعنی اسی سے ہمارے لیے ایک اصول بھی وضع فرما دیا گیا کہ اہل اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ وہ فرائض، واجبات اور سنت موقدہ کا ترک کرنا تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سنت غیر موقدہ بھی جان بوجھ کر ترک نہیں کی جاتی، بلکہ اگر کبھی سہون کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور کوئی چیز فراموش ہو جائے تو پھر اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ یہ ہمارا کوئی عمدن ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم سے اس مواخذہ نے فرمانا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شیخ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ غلطی سے ہوا، بھول چوک ہو گئی اور اس پر معاف فرما، اور وضو کا پورا اعادہ فرمائے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ کئی دنوں تک یہ پشیمانی کی کیفیت رہی، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک جذبہ ہے اور ایک جو احساس ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے ان معاملات سے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتنے دن گزر گئے، آپ پر وہ کیفیت طاری ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کل مجھ سے فرما لیا، پوچھا کہ تمہیں دنیاوی معاملات میں اتنی مشغولیت تھی کہ میری سنت کو تم نے ترک کر دیا، میری سنت کو تم بھول چکے تھے، تو فرمایا کہ وہ یہ احساس جو تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا احساس، فرمایا کہ وہ چین سے ان کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو اہل اللہ کا معاملہ اور جس ماحول میں حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی تربیت یہ ہو رہی ہے کہ ایک سنت غیر موقدہ بھی اگر یعنی اس کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو وضو میں فرق نہیں آئے گا، لیکن حضور کا عمل ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی، حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ آپ لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، یعنی ہم آپس کے ماحول میں اگر اس چیز کا جائزہ لیں کہ کوئی اگر صاحب عزت ہے وہ کہ اپنے کسی بیٹے کے لیے اتالیق مقرر کرتا ہے، وہ اتالیق اپنی طرف سے جو کچھ اس کے پاس علم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، وہ منتقل کر کے پھر اس صاحب عزت جو ان کے خاندان کے بڑے وارث ہیں ان کے پاس پیش کرتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں آپ کے شہزادے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو بھی کچھ تھا میں نے دے دیا،
اور میں نے اپنے تئیں ان کی تربیت فرمائی ہے، آپ اس کو قبول بھی فرما دیں، سند بھی عطا فرما دیں اور اپنی طرف سے بھی نوازشات عطا فرمائیں۔ حضور خواجہ غریب نواز جب مدینہ منورہ پیش ہوتے ہیں، کیفیت کیا ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہیں، اور زبان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات و درود و سلام کے نذرانے۔ اسی کیفیت میں جب حاضری ہوئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا، اور کتنا نوازا، فرمایا کہ اے بحر و بر کے کتب، اور فرمایا کہ تم ہند کے سلطان ہو اور ہند تمہارے حوالے کیا جاتا ہے، یعنی پورے ہند کی رشد و ہدایت کا جو فریضہ تھا اللہ رب العالمین نے آپ کے ذمہ فرمایا۔ تو کشتۂ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے۔